روزانہ ایک منزل پڑھیں۔ الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال کے بعد جو ہے آپ کی قبر کھلی چند سالوں کے بعد، تو آپ کی قبر کھلی تو قبر کو درست کرنے کے لیے جب وہ سلسلہ کیا گیا تو اس دوران آپ کی میت جو ہے بالکل ظاہر نظر آ رہی تھی، اور علماء کرام سے شرعی رہنمائی لینے کے بعد اس کی کچھ ویڈیوز، کچھ مناظر جو ہے وہ کیمرے میں بند کیے گئے۔ تو امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ سے ہم نے یہ سنا، فرماتے ہیں کہ مفتی دعوت اسلامی کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ ایک منزل قرآن پاک کی پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا فیضان دیکھیے کیسا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوگا۔ تو قرآن پاک کی تعلیم یہ سرپرستوں کے لیے بھی امیر سنت نے مدنی پھول عطا فرمایا کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک تو خود قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو ڈیلی کی بنیاد پر حفظ کرنے کے بعد گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ان کا معمول بنوائیں، ٹھیک ہے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، اس کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ مدنی ماحول دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنے جو ہے اس کو یقینی بنائیں۔ ہر جمعرات ہماری ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہونی چاہیے۔ اس طرح جب ہم اجتماع کے ذریعے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے، رابطے میں رہیں گے، تو اللہ کی رحمت سے بچوں کی تربیت کرنا، خود باعمل بننا اور بچوں کو باعمل بنانے میں ہمارے لیے بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، الحمدللہ عز و جل آج کی یہ محفل حفظ قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ بھی جو ہے اسناد کی تقسیم کاری کا سلسلہ ہوگا، اور ہمارے درمیان الحمدللہ ہماری مسلک کی بڑی عظیم جو ہے شخصیت، بستی مروک کی مایہ شخصیت قبلہ حاجی صاحب صاحب جو جلوہ فرما ہیں، انشاءاللہ ان سے دعا بھی کروائیں گے۔ بزرگ ہیں، ہمارے عالم دین ہیں، بستی ملوک کی نامور شخصیت ہے۔ اللہ پاک جو ہے ان کا سایہ دراز فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ان سے دعا بھی کروائیں گے، اور اسناد کی تقسیم کاری کا سلسلہ بھی انشاءاللہ یہ کیا جائے گا۔ تو تمام اسلامی بھائی، ایک تو ہفتہ وار اجتماع کے لیے آپ کی جو ہے خدمت میں عرض ہے کہ اپنے قریبی شہر میں جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، ہم خود بھی شرکت کریں، اپنے ان مدنی منوں کو بھی اس اجتماع میں لے کر جائیں، تاکہ ماحول سے وابستہ رہیں گے، جو ہے نیک اعمال کرنے کا ذہن بنتا رہے گا، ٹھیک ہے، علماء اہل سنت کی صحبت پاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائیں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دنیا بھر کے اندر اللہ کی رحمت سے جو ہے قرآن کے فیضان کو عام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ ابھی چند عرصہ پہلے آپ کو پتا ہوگا کچھ ایسے مسائل معاملات بنے قرآن کی بے حرمتی کے کچھ ممالک کے اندر، تو امیر اہل سنت نے یہ ذہن دیا کہ دعوت اسلامی جہاں پر قرآن کی تعلیم کو عام کر رہی ہے، تو قرآن کی محبت کو مزید جو ہے ظاہر کرتے ہوئے فیضان قرآن نام سے مسجدیں بھی بنائیں گے ہم انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت سے سینکڑوں مسجدیں اس وقت تعمیر ہو چکی ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ بستی ملوک میں بھی فیضان قرآن مسجد کا سلسلہ جاری ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بستی ملوک کے اندر دنیا پور روڈ پر فیضان مدینہ قائم ہے، وہاں پر حفظ و ناظرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ وہاں پر درس نظامی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جو ہے مدرسۃ المدینہ گرلز یعنی بچیوں کا جو مدرسۃ مدینہ ہے، وہاں پر بھی آج دستار بندی کا سلسلہ ہے، وہاں بچیوں کے لیے بھی یعنی تقسیم اسناد کا سلسلہ ہے، اور وہاں پر بھی محفل چل رہی ہے اسلامی بہنوں کے اندر۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو جہاں دنیا کی تعلیم دلوانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے بھی مزین کریں، آراستہ کریں، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے یہ بھلائی کریں کہ ان بچوں کو صرف حفظ کروانے کے بعد جو ہے چھوڑ نہ دیں، بلکہ ان کو قرآن پاک یاد رکھنے میں ان کے معاون بن جائیں، ان کے مددگار ہو جائیں، کیونکہ بچے ہیں، بچپنا ہوتا ہے تو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، جب سمجھ بوجھ آتی ہے تو اس وقت تک کام ختم ہو چکا ہوتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے، قرآن بھول جاتے ہیں، جیسے بھی ہم نے نگران شورا سے یہ روایتیں سنی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اس کے لیے جو ہے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی، یعنی اساتذہ بھی رابطے میں رہیں، تو والدین جو ہے وہ روز مرہ کی روٹین اپنے طالب علموں کی بنائیں،
اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں یہ بستی ملوک کی عیدگاہ جنازہ گاہ یہ جگہ ہے، یہاں پر سلسلہ جو ہے کچھ تعمیرات کا بھی ہو رہا ہے۔ یہ بھی آپ کو خوشخبری عرض کر دیں، یہاں پر کچھ کام ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، مزید کچھ ہونا ہے۔ آگے کا پروسیس جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ عیدگاہ، کیونکہ یہاں پر عیدیں بھی ہوتی ہیں اور جنازہ گاہ بھی ہے، شہر کے یہاں پر جنازے بھی ہوتے ہیں، تو سامنے کے حصے پر ہم جو ہے اس میں ہال بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہر طرح کے موسم میں گرمی، سردی، بارش وغیرہ کے معاملات کے اندر جو ہے ہال بنایا جائے، چھت ڈالی جائے، اور اس ہال کے ذریعے جو ہے ہر موسم میں آنے والے جنازے ہوں یا عید کی نماز ہو تو وہ جو ہے نظام اچھے انداز میں ہو سکے۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور ہم سب کے لیے ایک فلاحی کام ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت بھی ہے۔ بسا اوقات ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں پر توجہ ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں پر بھی توجہ ہمیں کرنی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس میں بھی اپنا تعاون بھی پیش کریں اور یہاں پر تشریف بھی لائیں، وزٹ کریں، مٹیریل کی صورت میں بھی یہاں پر تعاون کر سکتے ہیں۔ یہاں کے ناظم صاحب مدثر مدینہ کے اور دیگر اس کی جو مجلس بنی ہوئی ہے، شہر کے دیگر کچھ اسلامی بھائی ہیں جو اس میں شامل ہیں، تو یہ سب مل کے اس کام کو دیکھ رہے اور چلا رہے ہیں۔ تو آپ سب معاون بن جائیں انشاءاللہ صلی اللہ کی رحمت سے اس کام کو پورا کرنے میں بھی ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔